انسانی دل کا پتھر کے مانند سخت ہو جانا۔ اندرونی کیفیت کے اعتبار سے انسانی دل فطرتاً نرم ہوتا ہے، یعنی اچھی اور حق بات ملے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ دل کا سفر نرمی سے شروع ہوتا ہے، جس سے وہ اللہ کو اور حق کو پہچانتا ہے۔ لیکن اگر ضد، مفادات، اپنی انا یعنی میں کسی کی بات کیوں مانوں، حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے یہ دل مسلسل سختی اختیار کرتا جاتا ہے، اب اس پر عقلی دلیل، ہدایت، معجزات، نیکی، غرض کوئی چیز اثر نہیں کرتی، بلکہ بتدریج دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تمام بنی نوع انسان اور بالخصوص سابقہ مسلمان امت یعنی بنی اسرائیل سے فرماتا ہے، ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی زیادہ سخت تر، کیونکہ پتھروں میں تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ اعمال تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ مسلمانوں کو یہود کے بارے میں بہت اچھا حسن ظن تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو پاتے ہی دائرہ اسلام میں شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے عالم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد ہوتے ہی اسلام قبول کر لیا، کیونکہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح لکھا تھا کہ وہ ہجرت کر کے ایسے شہر میں داخل ہوں گے جو صحراؤں کے درمیان ہوگا، اور ان کے شہر کے لوگ ان کو ہجرت پر مجبور کر دیں گے۔ اور یہود تو اکثر اپنے مشرک قبائل اوس اور خزرج کو کہتے تھے کہ ہمارا نجات دہندہ آئے گا جس کی حکومت پورے عرب میں ہوگی۔ بنی اسرائیل جو اہل کتاب ہیں ان کو ہم 3 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا گروہ یہودی علماء، یہ لوگ تورات کا بھرپور علم رکھتے تھے، یعنی عالم تھے۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آخری نبی ہیں جن کا تورات میں بتایا گیا ہے، لیکن کیونکہ یہ بنی اسماعیل کی اولاد سے آئے ہیں نہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ عام پڑھے لکھے یہودی، ان لوگوں کے پاس اتنا علم تو نہیں تھا جتنا یہودی علماء کے پاس تھا، لیکن تورات سے واقف تھے۔ جب مسلمان ان کو کوئی حق بات یا اسلام کی بات بتاتے تو یہ پڑھا لکھا گروہ گواہی دیتا، ہاں یہ بات تو ہماری کتاب تورات میں بھی ایسے ہی ہے اور ہمارے علماء نے یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ جب یہ سادہ لوگ پڑھے لکھے یہودی علماء یہود کے پاس جاتے تو بتاتے کہ ہم نے مسلمانوں سے یہ باتیں سنی ہیں جو تورات میں درج ہیں، ہم بھی مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تمام باتیں تورات میں موجود ہیں، تو یہ علماء یہود انہیں ایسی باتیں کرنے سے منع کرتے اور کہتے مسلمان تو اس بات پر قیامت کے دن تم پر حجت قائم کریں گے کہ یہ بات تورات میں فلاں بندے نے ہمیں بتائی تھی، اور مسلمان کہے گا کہ میں نے تو ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھ دی تھی۔ دیہاتی یہود، یہ جاہل یہودی تھے جن کے پاس امانی یعنی وشفل تھنکنگ کے سوا کوئی بات نہ تھی، جیسے جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے، ہم اپنے باپ داداؤں کو ضرور بخشوا لیں گے۔ علماء یہود نے یہ کام جان بوجھ کر کیا کہ اسلام کی قوت اور دعوت کو روکنے کے لیے تورات کو ہی بدلنا شروع کر دیا جیسا وہ پہلے کرتے آ رہے تھے۔ انہوں نے تورات میں جو حلیہ آخر الزماں کا مذکور تھا اس میں تحریف کر ڈالی، اور وجہ یہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اس حلیے سے مختلف ہے جو تورات میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مسلمانوں کیا تم ان یہود سے توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام تورات اور قرآن سے سنتے ہیں، پھر اس کو شعور کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ اہل یہود جب اپنے علماء سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری حق باتیں پوچھتے تو یہ لوگ جانتے بوجھتے صحیح بات میں ہیر پھیر کرتے، جیسے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور دیگر نشانیاں جو تورات میں بیان کی گئی تھیں ان میں رد و بدل کر دیتے۔ عام پڑھے لکھے طبقہ یہود کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، یہ لوگ یعنی عام پڑھا لکھا طبقہ جب ایمان والوں یعنی مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہاں یہ بات بالکل حق اور صحیح ہے، ہماری تورات بھی اس پر یہی بات کرتی ہے۔ قرآن کی بات کو یہ یہودی فوراً مان لیتے، اور جب خلوت یعنی پرائیویٹ محفلوں میں ایک دوسرے سے یعنی پڑھا لکھا طبقہ اور علماء یہود آپس میں ملتے تو کہتے ہیں تم کیوں مسلمانوں کو وہ تورات کی حق باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ تمہیں عقل نہیں کہ وہ یعنی مسلمان رب کے ہاں یوم آخرت کے دن ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کر دیں گے۔ اس نجی گفتگو پر اللہ کا جواب، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ پھر فرمایا، اور ان یہودیوں کا ایک گروہ ان ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور جو بات بھی کرتے ہیں صرف گمان اور مفروضے سے ہی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی سند نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ ان لوگوں کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب تورات یا کسی الہامی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق دنیاوی فوائد یا شرارت کی نیت سے لکھتے ہیں، پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تاکہ تھوڑے سے دام لے سکیں، یعنی دنیاوی مفادات کا حصول، اور لوگوں کو حق بات سے دور کر سکیں اور اپنی دکانداری چمکا سکیں۔